کیا آپ کبھی ٹوٹ گئے ہیں؟ کیا کبھی ایسا وقت آیا ہے کہ لگے سب کچھ ختم ہو گیا ہے؟ اگر ہاں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ صبر ایک ایسی چابی جو اندھیروں میں روشنی بن جاتی ہے۔ آئیے سمجھتے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں صبر کا اصل مطلب۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس ایک جملے میں پوری زندگی کا راز چھپا ہے۔ جب بندہ صبر کرتا ہے، چاہے وہ درد ہو، تنہائی ہو یا کسی اپنے کا کھو جانا، اللہ کا وعدہ ہے میں تیرے ساتھ ہوں۔ صبر کا مطلب صرف چپ رہنا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ پر پورا بھروسہ رکھتے ہوئے مصیبت میں اس کے حکم کے مطابق عمل کرنا ہے۔ قرآن میں اللہ نے کئی پیغمبروں کا ذکر کیا ہے جو صبر کی مثال بنے۔ حضرت ایوب علیہ السلام، ان کا کیا تھا؟ ان کی صحت چلی گئی، مال چلا گیا، اولاد چلی گئی، مگر انہوں نے کہا، یا اللہ مجھ پر دکھ آیا ہے اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اور اللہ نے کیا جواب دیا کہ ان کا سب کچھ واپس کر دیا ان کے صبر کے بدلے میں۔ ایسے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام، جب یوسف علیہ السلام کھو گئے تھے تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ مطلب انہوں نے صبر ہی تو کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا فصبر جمیل۔ یہ وہ صبر ہے جس میں شکایت صرف اللہ سے ہوتی ہے، انسانوں سے نہیں۔ آج ہم تھوڑا سا غم آتے ہی اللہ سے گلہ شکوہ کرنے لگتے ہیں، میں تو نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں پھر بھی مصیبت کیوں؟ لیکن اللہ تو صبر کے بعد سب سے خوبصورت انعام دینے کا وعدہ کرتا ہے۔ صبر کرنے والوں کو اللہ بے حساب اجر دے گا، بے حساب، جس کا اندازہ تک نہیں لگایا جا سکتا۔ سوچئے، جیسے ایک ماں جس کا بیٹا مر گیا، یا ایک نوجوان جس کو اس کا سپنا یعنی کہ کام ملتے ملتے چھوٹ گیا، لیکن اگر وہ بندہ صبر کرتا ہے، اللہ پر بھروسہ بنائے رکھتا ہے، تو وقت آتا ہے جب وہی زخم اس کی پہچان بن جاتا ہے۔ صبر انسان کو بے چین نہیں، مضبوط بناتا ہے۔ اگر اس صبر میں آپ اللہ کو شریک کرتے ہیں، اس صبر میں آپ اللہ کا نام لیتے ہیں کہ اللہ تو ہی ہے، بس تو ہی مجھے صبر دے گا، تو ہی میری پریشانیوں کو دور کرے گا، سب کرنے والی ذات تو ہی ہے۔ اگر آپ پورے یقین کے ساتھ اللہ پر یقین رکھتے ہیں اور صرف اللہ کے لیے صبر کرتے ہیں، تو یاد رکھنا صبر کمزور نہیں ہوگا، صبر تو اصلی طاقت بن جائے گا آپ کی۔ اگر تم کسی تکلیف میں ہو، کسی درد سے گزرتے ہو، تو آج سے ایک نیا سلسلہ شروع کرو۔ ہر نماز کے بعد اللہ سے صرف صبر کی دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ میں صبر کر رہی ہوں کہ مجھے یقین ہے تو بہتر کرنے والا ہے، میں اس بات پر صبر کر رہی ہوں۔ جو بھی آپ کی پریشانیاں، آپ اس سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس چیز پہ صبر دے، اور جو میری پریشانی ہے اس کو دور کر۔ آپ یقین کے ساتھ کریں، کیونکہ اگر اللہ نے صبر دے دیا نا تو سب کچھ بدل جائے گا۔ اگر یہ ویڈیو نے آپ کے دل کو چھو لیا ہو تو اسے ضرور شیئر کریں، شاید کسی اور کے لیے یہ روشنی بن جائے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں لکھیں آپ صبر کو کیسے جیتے ہیں۔